بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 رکعت نماز فرض تنہا ادا کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے عملی طور پر پیش کیا جائے گا۔ ظہر کی نماز میں 4 فرض ہیں، عصر کی نماز میں 4 فرض ہیں، عشاء کی نماز میں 4 فرض ہیں۔ تو وہ احباب جو نماز سے لیٹ ہو جائیں تو تنہا نماز ادا کر رہے ہیں تو 4 فرائض کیسے ادا کریں گے۔ اسی طرح ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر 4 فرائض ادا کرتی ہیں، ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے۔ تو ان 4 رکعات کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت اس کے اندر کیا کیا پڑھا جائے گا۔ تو یہ عملی طور پر ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، صحیح ان کو سمجھ آ جائے۔ تو ایک بچہ آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ ہر رکعت اور پھر اس کے اندر جو سبق پڑھا جائے اس سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ تو اللہ اکبر کرتے ہیں، اللہ اکبر کریں۔ یہ پہلی رکعت ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے۔ کوئی بھی آپ نے نیت کی ہے، چاہے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس کی پہلی رکعت ہے۔ تینوں نمازوں کا پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ظہر، عصر اور عشاء، ایک ہی طریقہ ہے جو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو یہ پہلی رکعت ہے، تو پہلی رکعت میں 3 چیزیں پڑھیں گے۔ ثنا پڑھیں گے پہلے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین آمین تک۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کوئی بھی سورت یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ یہ 3 چیزیں مکمل ہو گئیں، ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، رکوع میں 3 تسبیحات پڑھنی ہیں، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جانا ہے، 2 جملے کہنے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب سجدے میں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ جائیں گے، اللہ اکبر کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے، دوسری رکعت شروع ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر رکعت کا آغاز ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے اگر اس کے شروع میں ثنا نہ پڑھی جا رہی ہو۔ تو ابھی یہاں پر ثنا نہیں ہے تو لہٰذا یہاں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین آمین، اور اس کے بعد سورت میں لائیں گے، جو بھی آپ کو سورت یاد ہے یا سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے۔ یہاں 3 تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ جائیں گے۔ اب ہماری یہ دوسری رکعت جاری ہے اور اس کا پہلا قاعدہ ہے، تو یہاں تشہد پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تشہد ہم نے عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے۔ یہاں پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کچھ لوگ آگے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، درود شریف پڑھ دیتے ہیں، تو جو آدمی آگے چلا جائے گا اللہم صلی علی محمد پڑھ دے گا، اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یاد رکھنا ہے، فرضوں کی 4 رکعات میں جب بھی آپ پہلا قاعدہ بیٹھیں گے تو اس میں تشہد عبدہ ورسولہ تک پڑھنا ہے، اس سے آگے درود وغیرہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ دوسری رکعت مکمل ہو گئی ہے، تو اب یہاں تیسری رکعت کے لیے اب ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ عبدہ ورسولہ تک پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب یہ تیسری رکعت یاد رکھنا ہے کہ تیسری رکعت کا آغاز ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا ہے، یہاں ثنا نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے لے کر
वलद्दालीन आमीन तक। और यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि तीसरी रकत में सूरत नहीं मिलानी। फिर दोहरा रहा हूँ, तीसरी रकत में सूरत नहीं मिलानी, सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह अकबर करके रुकू में चले जाएं। रुकू में 3 तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द, अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाएंगे। अब सजदे में 3 तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल आला, बैठ जाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए, फिर अल्लाह अकबर कह के दूसरा सजदा करेंगे, सुबहान रब्बियल आला, 3 तस्बीहात हैं, फिर खड़े हो जाएंगे। अब ये हमारी 3 रकात मुकम्मल हो गई हैं, चौथी रकत शुरू हुई है। तो चौथी रकत का आगाज़ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करना है, सूरह फातिहा पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन आमीन तक। तो चौथी रकत में भी सूरत नहीं मिलानी, याद रखना है, तीसरी और चौथी रकत में सूरत नहीं मिलानी। और उसके बाद इस चौथी रकत में वलद्दालीन आमीन कहने के बाद रुकू में चले जाएंगे, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 तस्बीहात हैं, खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में 3 तस्बीहात हैं, सुबहान रब्बियल आला, बैठ जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए, फिर जाएंगे अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, 3 तस्बीहात हैं, बैठ जाएंगे, अल्लाहु अकबर करके बैठे हैं। अब ये हमारी आखिरी रकत और दूसरा कादा है। तो यहाँ अत्तहियात यानी तशहुद जो है वो अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना है, फिर पहला दुरूद पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद तक, फिर दूसरा दुरूद पाक पढ़ना है अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद तक, और उसके बाद आखिर में दुआ पढ़नी है रब्बि जअलनी मुकीमस्सलात यौम यकुमुल हिसाब तक। और उसके बाद दाईं तरफ सलाम फेर देंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फिर बाईं तरफ सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो ये 4 रकत नमाज अदा करने का जो अमली तरीका है आपने देखने और सुनने की सआदत हासिल की है। उम्मीद है कि आप अपनी भी इस्लाह करेंगे अगर कहीं गलती मौजूद है, और अपने जो अजीज़ व अकारब हैं, औलाद हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि हम अपनी नमाज़ों की इस्लाह कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो उनको फ़र्क समझ नहीं आता कि 4 सुन्नतें मुअक्कदा कैसे पढ़ी जाती हैं, 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा कैसे पढ़ी जाती हैं, 3 फ़र्ज़ कैसे पढ़े जाते हैं, 4 फ़र्ज़ कैसे पढ़े जाते हैं, तन्हा पढ़ें तो फिर पढ़ने का क्या तरीका है, जमात से पढ़ें तो फिर पढ़ने का क्या तरीका है। तो एक एक नमाज की वीडियो अलग अलग बनाई जा रही है ताकि हर आदमी आसानी के साथ अपने घर में बैठे ये मसाइल सुन भी सके, सीख भी सके, अमली तरीका जान ले और अपनी नमाज की इस्लाह कर सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।